خرج منی نور اضاءت منہ قصور الشام، میرے بدن سے ایک اجالا نکلا، ایک روشنی نکلی، اور وہ روشنی اتنی زیادہ تھی میں بیٹھی مکے میں تھی، شام اور بصرے کے محلات دکھائی دینے لگے، نور ہی نور پھیل گیا۔ اور حضرت حلیمہ سعدیہ سے پوچھ لیجیے، یہ گود میں آپ نے بھی اٹھائے ہیں، تم بتاؤ سونا محمد کیسا تھا؟ تو حلیمہ سعدیہ کیا جواب دیتی؟ اللہ اکبر! محلے کی عورتیں باقاعدہ ٹولی بنا کے حلیمہ سعدیہ کے گھر آ گئی اور انہوں نے کہا، حلیمہ تو بڑی امیر ہو گئی ہے، رات کو بھی چراغ نہیں بجھاتی، بڑے بڑے امیر کبیر لوگ بھی رات کو چراغ بجھا کے سوتے ہیں، لیکن تیرے گھر میں رات کو بھی چراغ جلتا تھا، تو تو بڑی ماڑی سی تھی، تو تو بہت کمزور سی تھی، لیکن اب تو اتنی امیر ہو گئی ہے، فضول خرچ ہو گئی ہے کہ رات کو بھی چراغ نہیں بجھاتی۔ تو حلیمہ سعدیہ نے کہا، میری ہم جولیو آؤ میں دکھاؤں میرے گھر میں چراغ کون سا جل رہا ہے۔ حضور پالنے میں پڑے تھے اور وہ ہم جولیوں کو وہاں لے گئی اور حضور کی طرف اشارہ کر کے کہا، ما کننا نحتاج الی السراج من یوم اخذناہ، جب سے یہ پیارا گھر میں آیا ہے سارے دیے توڑ دیے، دیے کی ضرورت نہ مشعل کی حاجت، عجب روشنی تو نے پائی حلیمہ، بڑی تو نے توقیر پائی حلیمہ، بنی تو محمد کی دائی حلیمہ۔ وہ سارا دن تو صحراؤں میں گھوم لیتی تھی، وہ سارا دن تو صحراؤں میں گھوم لیتی تھی، اسے جب بھوک لگتی تھی لبوں کو چوم لیتی تھی۔ وقت تیرے مقدر تیرے حلیمہ سعدیہ، اللہ اکبر! کہتی ہے، ما کننا نحتاج الی السراج من یوم اخذناہ، کیا چراغ جلانا ہے اور کیا بتی روشن کرنی ہے، جب سے یہ پیارا آیا ہے سارے دیے توڑ دیے ہیں، اسی کی روشنی میں زندگیاں گزارتے ہیں، اور میرے گھر کا چراغاں یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر! اچھا، میں بات حلیمہ سعدیہ کے گھر تک لے گیا تو میں شیمہ کی کہانی نہ سناؤں گا، جو حضور کی رضائی بہن تھی۔ حضور کی دو رضائی بہنیں تھیں اور ایک حضور کا رضائی بھائی تھا، اللہ اکبر! اور وہ حضور کو اٹھا کر کے جب کھلایا کرتی تو علماء نے اس کی لوری بیان کی ہے، سیرت کی تمام کتابیں اٹھا کے دیکھیے، اس شیمہ کی لوریاں سیرت کی کتابوں میں لکھی ہوئی جو حضور کو اٹھا کے دیا کرتی تھی۔ خوش بخت بہن جسے محمد جیسا ویر مل گیا، اللہ اکبر! بہنوں کو ناز ہوتا نا، میرا ویر بڑا سونا ہے، کالا کلوٹا بھی ہو تو پھر بھی کہتی ہیں، نہیں نہیں، اس کے نقوش کتنے تیکھے، رنگ کالا ہے لیکن نقوش سونے، حسن تو نقوش سے ہوتا ہے۔ میں ایک دیہات کی بیک گراؤنڈ رکھتا ہوں، اگر آپ بھی کوئی دیہات کا رہنے والا ہو تو وہ اس بات کو زیادہ سمجھ سکتا ہے کہ جب شام کا وقت ہوتا تھا ہمارے دیہاتوں میں، تو بہنیں اپنے ویر اٹھا کر کے باہر چوپال میں کھلی جگہوں پہ دیہاتوں میں دائرے ہوا کرتے تھے، تو وہاں لے کر کے آیا کرتی تھی۔ ہم نے بچش میں خود یہ منظر دیکھے کہ بہنوں میں باقاعدہ مناظرے ہوتے تھے، ہر بہن کا یہ خیال ہوتا تھا کہ میرے ویر جیسا سونا کوئی نہیں ہے۔ کسی مفکر نے کہا کہ خوبصورتی دیکھنے والے کی آنکھ میں ہوتی ہے، تو بہنیں اپنے ویروں پہ واری واری جاتی ہیں، قربان جاتی ہیں اور کہتے ہیں کہ میرا ویر سونا ہے، باقاعدہ مناظرے ہوتے ہیں، اور جس کا ویر واقعی سونا ہو پھر اس تو قدم زمین پہ نہیں لگتے۔ بنو سعد کے کھلے میدان میں بھی یہی ہوتا۔ شام کے وقت جب عورتیں کھانے پکانے میں لگ جاتی تو ساری ہم جولیاں اپنے اپنے ویر اٹھا کے لے آتی، اور ہر کوئی کہتی کہ میرے ویر جیسا سونا کوئی نہیں۔ کوئی کہتی اس کے نقوش دیکھو، کوئی کہتی اس کا رنگ دیکھو، رنگ نہیں تو حسن کیا، کوئی کہتی کہ اس کی جو ہے وہ خوبصورت پیشانی دیکھو، طلعت زیبا دیکھو، کوئی کہتی میرے ویر کے پتلے ہونٹ دیکھو، کوئی کہتی اس کے خوبصورت رخسارے دیکھو، کوئی کہتی میرے ویر کی زلفیں تو دیکھو۔ یہ آپس میں مناظرے کر رہی ہوتی۔ اتنے میں حضرت شیمہ اپنا ویر محمد اٹھا کے لے آتے اور دور سے ہی کہتی، نہیں میرا ویر بھی آ گیا ہے، تو سب کے سر جھک جاتے، کہتے نہیں 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 شیمہ، تیرے ویر کا مقابلہ تو نہیں، ہم تو آپس میں بات کر رہے ہیں۔ اور پھر جب کسی بہن کے ویر کو متفقہ طور پہ ساری کہہ دیں کہ تیرا ویر ہی سونا ہے، تو پھر اس کا فخر اتنی ہوگا، پھر ان کا ذوق آسمان کو چھونے لگتا۔ ابن حشام سیرت کی سب سے پہلی کتاب، اس میں یہ واقعہ لکھا ہے کہ پھر حضرت شیمہ حضور کو
اپنی آغوش میں لے کے سمیٹتی اور پھر چومتی اور پھر وہ لوری دیتی، اور وہ لوری کے لفظ بھی لکھے ہیں، ربنا ابق لنا محمدا حتی اراہ یافعا و امردا، اللہ میرے ویر محمد کو سلامت رکھنا۔ آج یہ پالنے میں بچوں کا سردار ہے، کل وہ لمحے آئے جوانوں کا بھی سردار، اور پھر جھوم جاتی اور کیا خوشی ان کی جیتنی ہوتی۔ تاریخ عرب پڑھے بندہ حیران ہو جاتا ہے۔ آج بھی آپ اگر جائیں تو دارالتوحید کے ساتھ جو پل ہے اس کے بالکل متصل وہ قبرستان آج بھی موجود ہے، جس کے اندر وہ عورتوں کو، بچیوں کو زندہ درگور کیا کرتے تھے۔ وہاں رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، عبرت کا نشان وہ آج بھی موجود ہے۔ بہن کو قتل کرتا تھا بھائی کہ کل میرا کوئی بہنوئی نہ کہلائے۔ لیکن آؤ تاریخ کا ایک عجیب واقعہ سنا۔ حضرت شیمہ کا ایک قبیلے میں نکاح ہو گیا، بچے ہو گئے، حضور مکے میں آئے، 53 سال گزارے، مدینہ شریف چلے گئے۔ جس قبیلے میں حضرت شیمہ کی شادی ہوئی تھی اس قبیلے سے غزوہ ہوا، اللہ نے اسلام کو فتح دے دی۔ اس قبیلے کے کافی لوگ گرفتار ہو گئے۔ اپنے گرفتار شدگان کو چھڑانے کے لیے عرب کے رواج کے مطابق وہ گھر گھر سے رقم اکٹھی کر رہے ہیں۔ جب حضرت شیمہ کے گھر آئے، کہا تمہارا حصہ اتنا بنتا ہے، کہانی سنائی کہ ہماری لڑائی ہوئی ہے، اتنے بندے مارے گئے، اتنے گرفتار ہو گئے۔ باتوں باتوں میں حضور کا تذکرہ آ گیا اور کسی کے لب پہ حضور کا نام آ گیا۔ جب حضور کا نام سنا تو حضرت شیمہ کی آنکھوں کی پتلیاں خوشی سے پھیل گئی۔ کہا اچھا اس سے تمہاری لڑائی ہوئی ہے، اس نے تمہارے بندے پکڑے؟ کہا ہاں۔ کہا پھر رقم اکٹھی نہ کرو۔ کہا کیوں؟ کہا مجھے ساتھ لے چلو۔ کہا تو کیا کرے گی؟ کہا تمہارے بندے جڑاؤ گی۔ کہا عجیب بات ہے۔ کہا تمہیں نہیں پتا وہ میرا ویر لگتا ہے، وہ میرا بھائی لگتا ہے۔ قوم کے سرداروں کو لے کر حضرت شیمہ جب حضور کے خیمہ نوری میں داخل ہونے لگی نا، تو یہ مدنی دور تھا، تو صحابہ ننگی تلوار سے پہرا دے رہے ہیں۔ وہ وقت گزر گیا جب لوگ پتھر مارتے تھے، اب حکم ہے خبردار، آواز بھی اونچی نہیں کرنا۔ حکم ہے نبی سے بات کرنی ہے، پہلے گھر جاؤ، کوئی صدقہ لو، بازار آؤ، فقیر ڈھونڈو، خیرات کرو، پھر نبی کی چوکھٹ پہ آؤ، تمہیں پتہ چلے کہ نبی کی بارگاہ کتنی بلند ہے۔ صحابہ ننگی تلواروں سے پہرا دے رہے ہیں۔ حضرت شیمہ آگے بڑھنے لگی اس خیال سے کہ میں بھائی کے خیمے میں جا رہی ہوں، تو صحابہ نے ننگی تلواروں سے راستہ روک دیا۔ رک جا دیہاتی عورت، جانتی نہیں آگے پوچھا رسول ہے، آگے تو بغیر اذن کے جبریل بھی نہیں جا سکتے تم۔ تو جب صحابہ نے راستہ روکا تو حضرت شیمہ نے تلوار کو جھٹک کے پیچھے کرتے ہوئے کہا خلو سبیلی وعلم انا اخت نبیکم، میری راہیں چھوڑ دو، مجھے جانتے نہیں میں کون ہوں، میں تمہارے نبی کی باچی لگتی ہوں۔ بس سر جھک گئے، آنکھوں پر پلکوں کی چلمنے آ گئی۔ صحابہ نے نگاہوں کو نیچا کر لیا، حضور کی ہمشیرہ گزر رہی ہے۔ حضور کے خیمہ نوری میں داخل ہوئی، حضور نے دیکھا اور مسکرا کے کہا بہن کدھر آئی ہو؟ کہا حضور آپ کے لوگوں نے ہمارے بندے پکڑے، چھڑانے آئی۔ کہا بہن تو نے زحمت کیوں گوارا کی، پیغام ہی بھیج دیتی، میں چھوڑ دیتی۔ پھر حضور نے کچھ گھوڑے، چند جوڑے اور بہت سارا ساز و سامان دیا۔ بھائیوں کے دروازوں پر بہنیں آئیں تو بھائی خالی تو نہیں موڑا کرتے۔ اور پھر حضور رخصت کرنے کے لیے خود خیمہ نوری سے باہر آئے، صحابہ کی جماعت منتظر تھی۔ فرمایا صحابہ جب میں قیدیوں کو چھوڑا کرتا ہوں تو میں تم سے مشاورت کیا کرتا ہوں، آج پہلا موقع، مشورہ بھی نہیں کیا اور میں نے چھوڑ بھی دیے۔ کہ حضور جو چاہیں آپ کریں، لیکن ارشاد تو فرمائے مشورہ کیوں نہیں کیا؟ فرمایا اس لیے کہ میرے دروازے پہ میری بہن ہے، اس بہن کو تو بھائی قتل کرنا تھا، اس کو عزت کی مسند پہ کس نے بٹھایا؟ تو شکریہ ادا کرے آمنہ کے نام۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی تفسیر مظہری میں لکھتے ہیں کہ حضرت حلیمہ سعدیہ سے باقاعدہ عورتیں پوچھنے آئیں کہ تو اتنی امیر ہو گئی ہے، بڑے بڑے امیر گھرانے جب رات کو سوتے ہیں تو چراغ وہ بھی بجا دیتے ہیں۔ آج بھی واپڈا والوں نے اتنا تنگ کیا ہوا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ بتی بند کر دو، بل بڑا آئے گا۔ اس وقت بھی تھا کہ تیل بڑا جلے گا، رات کو چراغ بجھا دیتے ہیں۔ اتنے جو بڑے بڑے امیر کبیر لوگ ہیں، تو کتنی امیر ہوگی ہے، تیرا چراغ رات کو بھی جلتا رہتا ہے۔ تو حلیمہ سعدیہ نے کیا کہا؟ کہا ہاں میں امیر ہو گئی ہوں۔ مقدر جاگ گئے، بخت جاگ گئے، مقدر سمر گئے۔ وہ کہتی ہیں ما کننا نحتاج الی السراج من یوم اخذناہ، جب سے یہ گھر میں آیا ہے نا ہم نے دیا ہی نہیں جلایا، ہم نے توڑ دیا ہے دیا، ہم نے بتیاں توڑ دی ہیں، ہم تیل کبھی دکان سے نہیں لینے گئے۔ جب سے یہ گھر آیا ہے گھر میں روشنی آ گئی ہے، گھر میں اجالے آ گئے ہیں،
رات جو تمہیں میرے گھر سے نکلتا ہوا نور نظر آتا ہے وہ کسی دیے کی روشنی نہیں ہے، وہ سراج المنیر کی روشنی ہے۔ اور کسی کمرے میں اندھیرا ہوتا، وہاں کوئی چیز ڈھونڈنی ہوتی تو وہ نور کو ہاتھ میں اٹھا کر اس کمرے میں لے جاتے۔ یہ قصے کہانیاں نہیں ہیں، یہ محض خوش اعتقادی نہیں ہے، یہ حقیقت ہے۔ حضرت ام المومنین کہتی ہیں اللہ اکبر، صحابہ بھی کہہ رہے ہیں، ابھی آپ سن رہے تھے روایت، کل قمر لیلۃ البدر لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلہ۔ کوئی یوں بول رہا ہے کہ وہ تو نور ہیں یستضاء بہ مہند، جس سے پورا زمانہ چمک رہا ہے۔ اللہ اکبر، ہر سمت ہی نور ہے، گھر میں بھی نور، باہر میں بھی نور، انگلی اٹھائیں تو چاند رقص کرتا ہے۔ کوئی لاؤ تو صحیح، پتہ نہیں تم نے کس کو دیکھا ہے۔ خطیب الاسلام علیہ رحمہ فرمایا کرتے تھے تم نے حلیمہ کی بکریوں سے پیچھے پیچھے تو دیکھا ہے، سدرہ پر جبریل سے آگے آگے کیوں نہیں دیکھا؟ تو نے یوسف کو کنویں میں دیکھا تو کیا دیکھا؟ ارے نادان، جو مطلق تھا مقید کر دیا تو نے یوسف کو کنان کے کنویں میں تو دیکھا ہے، مصر کے تخت پہ کیوں نہیں دیکھا؟ تو نے مکے کی گلیوں میں چلتا تو دیکھا ہے، سدرہ کی روشوں پہ چلتا کیوں نہیں دیکھا؟ تو نے کھانا کھاتے تو دیکھا ہے، لیکن کئی دن بغیر کھانے کے مصطفیٰ کو گزارا کرتے کیوں نہیں دیکھا؟ تو نے نکاح کرتے تو دیکھا ہے، لیکن مالک کے قرب ناز میں ایسا تجرد پیدا ہوتا ہے کہ جبریل بھی پیچھے رہ جاتے ہیں۔ کوئی فلک تے رہ یار گیا، کوئی جا سدرہ تے ہار گیا، کوئی لاؤ تو صحیح ایسا۔ زمانہ ڈھونڈے، ثانی تو بڑی چیز ہے، سایہ نہ ملے گا، ایسا ہے ہی کوئی نہیں۔ کسی ماں نے جنم ہی نہیں دیا، حسان بن ثابت فرماتے ہیں کیسے دیکھتی میری آنکھ، ایسا تو پیارا کسی نے جنم ہی نہیں دیا، کسی ماں نے جنا ہی نہیں ہے۔ خدا نے وہ سچائی پن چھڑے ہے جدے وچ محمد نو ٹالیا سی۔ وہ لمحے کیسے ہوں گے جب عرش کے رب نے فرش پر آمنہ کے گھر میں سویرا کر دیا، حد کر دی گولڑے کے تاجدار نے۔ اللہ جی، یہ آمنہ دیکھ رہی ہیں، مکھ چاند بدر شاہ شانی ہے، متھے چمک دی لاٹ نورانی ہے، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور اکھیں ہن مد بھریاں۔ ایسا دیکھا ہی نہیں۔ میں پھر وہی کہہ دوں جو روز کہتا ہوں، تو اجے میرا یار نہیں ڈٹھا۔ ہاں میں بار بار یہی کہتا ہوں، مجھے بڑا لطف آتا ہے ان لفظوں میں۔ اور لڑائی بھی اس لیے ہو رہی ہے کہ لوگوں نے دیکھا ہی نہیں، دیکھ لیتے جھگڑا نہ کرتے، جانے مارتے۔ لوگ اس لیے بحث کر رہے ہیں کہ انہوں نے دیکھا، تو اجے میرا یار نہیں ڈٹھا، جنوں ویکھ کے چند شرماوے، ادھی راتی دن چڑھ جاوے، جے رخ تو نقاب اٹھاوے، تے جے نکلے سیر کرن نو سارا گلشن سیس نواوے، اتے دھرتی لف لف جاوے، جے ہاتھ پھلا وچ رکھدا ہاتھ پھلا تو ود جاوے، نین نشیلے مست رسیلے وچ سونا کجل سہاوے، بجلی ڈردی لشک نہ مارے، متا بے ادبی ہو جاوے، خلق خدے نے مولی دنیا، کوئی ورلا ہی جان بچاوے۔ یہ کیوں مستی ہے؟ رات بیت گئی ہے، ٹھنڈ لگ رہی ہے، ٹھنڈی ہوا گزر رہی ہے، لیکن کیا ہو گیا آپ کو؟ ایک آدمی بھی نہیں اٹھ رہا، کیا ہو گیا؟ خلق خدے نے مولی دنیا، خلق خدے نے۔ اللہ اکبر، تو اجے میرا یار نہیں ڈٹھا۔ علم خدا نے اینا دتا، عقلاں وچ نہ آوے، عقل خدا نے اینی دتی، علماں وچ نہ آوے۔ جے او کھولے پیچ زلف دے اتے راہی راہ کھل جاوے، اکھ اگڑے تے انج پیا جاپے جویں میں خانہ کھل جاوے۔ کیا خوب سجن دیاں اکھیاں نے جویں بھر کے سرائیاں رکھیاں نے۔ جے او کھولے پیچ زلف دے اتے راہی راہ کھل جاوے، اکھ اگڑے تے انج پیا جاپے جویں میں خانہ کھل جاوے۔ توبہ توبہ حسن سجن دا چال نہ چلی جاوے، آزم ایڈا سونا ماہی سانو کدھرے نظر نہ آوے۔ سوا نامی ایک شخص ہے، حضور سے گھوڑے کا سودا ہوا، آقا کریم قیمت لینے گئے تو وہ واپس آتے ہوئے کسی کے زائد پیسوں کے لالچ میں آ کے مکر گئے۔ حضور کہے خریدا اور وہ کہے میں بیچا ہی نہیں۔ ہجوم اکٹھا ہو گئے۔ اس نے سوچا کہ حالات کا رخ جو ہے وہ ان کے حق میں جائے گا، چونکہ صادق بھی یہ ہیں، امین بھی یہ ہیں۔ تو اس نے کہا جی، دو آدمیوں کے مابین جب نزاع بن جائے تو اس کے تصفیے کی صورت کیا ہوتی ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو میری شریعت یہ کہتی ہے جو شخص دعویٰ کرے
وہ گواہ لائے، والیمین علی من انکر، جو انکار کرتا ہے وہ قسم دے۔ اس نے کہا پھر طے ہو گیا، اگر آپ نے مجھ سے گھوڑا خریدا تو وہ گواہ دے۔ اسے پتا تھا گواہ موقع پہ کوئی نہیں تو مجھ سے قسم لے لے۔ قسم لینے کے لیے وہ تیار تھا۔ اب حضور قسم اس کے مطالبے پہ نہ دیتے، گواہ نہ پیش کرتے تو وہ قسم دے دیتا، فیصلہ جو ہے وہ اس کے حق میں ہوتا۔ مجمع میں موجود ایک شخص حضرت خزیمہ بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، سبا سے مخاطب ہوئے، گواہی مانگتا ہے؟ میں گواہی دیتا ہوں، اللہ کے رسول نے تجھ سے گھوڑا خریدا ہے، جتنی قیمت حضور بتا رہے اتنے میں ہوا ہے۔ اس کو گواہی مطلوب تھی اور اس نے قیمت سے دینا تھا، کون سا مفت دینا تھا۔ اس نے کہا جی ٹھیک ہے، میرا مطالبہ پورا۔ حضور نے قیمت اسے دے دی، گھوڑا پکڑ لیا، لوگ ہٹنے لگے، مجمع چھٹنے لگا۔ حضور نے خزیمہ کو اشارہ کر کے قریب بلایا، کہا خزیمہ بات بھی سچی، گھوڑا بھی مل گیا، لیکن تم نے گواہی کیسے دی؟ تم تو موقع پہ موجود نہیں تھے۔ تو سنو حضرت خزیمہ نے جو جواب دیا، سینے میں ٹھنڈ پڑے گی۔ حضرت خزیمہ بولے، حضور گھوڑا کیا ہے، آپ کے کہنے پہ تو رب کی گواہی دے دی، بلا اس کو دیکھا تھا، آپ نے کہا نا۔ حضور نے حضرت خزیمہ کا ہاتھ پکڑ کے فضا میں بلند کیا، جانے والے ٹھہر جائیں، سن لو میری بات، کسی عدالت کے چہری میں گواہ کی ضرورت ہو، میری شریعت 2 گواہ مانگتی ہے، لیکن جہاں خزیمہ ہوگا ایک کی گواہی 2 کے قائم کا۔ تو ذات باری تعالیٰ پر یہ یقین اور یہ تیقن یہ حضور کے کہنے پہ ہوا۔ حضور کی ہر خصلت، حضور کی سیرت کا ہر عنوان خوبصورت ہے۔ اور پھر آقا کریم علیہ السلام کی سیرت انسانوں کے لیے کامل بھی ہے، اکمل بھی ہے، مکمل بھی ہے اور خوبصورت بھی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ کسی گوشہ زندگی میں تو تمہیں حضور کی سیرت مل جائے اور کسی گوشہ زندگی کے اندر حضور علیہ السلام کی سیرت تمہیں نظر نہ آئے۔ اگر باپ ہونے کی حیثیت سے دیکھنا چاہتے ہو تو سیدہ فاطمہ تو زہرا کے بابا کو دیکھ لو کہ بیٹی سے کتنا پیار کرتے ہیں، اور اگر بیٹا ہونے کی حیثیت سے دیکھنا چاہتے ہو تو پھر حضرت آمنہ کے فرزند کو ابوا کی وادی میں کھڑا ہوا اپنی ماں کو یاد کرتے ہوئے دیکھو، اور اگر شوہر ہونے کی حیثیت سے دیکھنا چاہتے ہو تو حضرت عائشہ صدیقہ سے پوچھو اور حضرت خدیجہ الکبریٰ سے پوچھو۔ اگر جنگی سپہ سالار ہونے کی حیثیت سے دیکھتے ہو تو پھر فاتح حنین کو دیکھو، اور جس بھی عنوان سے دیکھو گے آپ کو حضور کی سیرت مکمل نظر، نجی زندگی سے لے کے سیاسی زندگی تک، گھریلو زندگی سے لے کے جنگی زندگی تک، ہر عنوان حضور کا خوبصورت ہے۔ کسی شخص کو اصلی حالت میں دیکھنا ہو کہ وہ کیسا ہے تو یہ معیار بھی حضور نے خود دیا۔ خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی، تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل خانہ کے ساتھ بہتر ہے، اور میں تم میں سب سے زیادہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ بہتر ہوں۔ کیونکہ یہاں آ کر کسی شخص کا پتہ چلتا ہے۔ کچھ لوگ دوستوں کے ساتھ بڑے خوبصورت انداز سے پیش آتے ہیں، کاروبار میں اگر ان کو دیکھو تو بڑے اچھے کاروباری ہوتے ہیں، لیکن اگر وہی شخص گھر آتا ہے تو گھر آ کے فرعون بن جاتا ہے۔ تو دوستوں کے ساتھ رویہ اچھا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ رویہ اچھا ہے، کاروباری حضرات کے ساتھ رویہ اچھا ہے، لیکن جب بیوی کے پاس آیا تو وہاں ایک عجیب صورت بن جاتی ہے۔ تو کسی شخص کو دیکھنا ہو کہ وہ اپنی اصلی حالت میں کیا ہے، اس کا اندر کھل کے کیسے سامنے آتا ہے، تو اس کو دیکھا جائے کہ وہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ رویہ کیسا رکھتا ہے۔ تو یہ معیار دیا، خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی، تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ بہتر ہے، اپنے اہل خانہ کے ساتھ بہتر ہے، اور میں تم میں سب سے زیادہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ بہتر ہوں۔ جب حضور کا وصال ہوا ہے تو 9 ازواج حضور کے نکاح میں تھی، کسی ایک کو بھی حضور سے شکایت نہیں تھی۔ یہ چھوٹی بات نہیں ہے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا پر جب آخری وقت آتا ہے اور وہ محسوس کرتی ہیں کہ میرا آخری وقت آ گیا، تو انہوں نے حضرت فاطمہ زہرا سے کہا جاؤ اپنے باپ سے چادر رحمت مانگ لاؤ۔ تو وہ حاضر خدمت ہوئی، تو حضور نے ارشاد فرمایا اے فاطمہ اپنی ماں سے پوچھو کہ چادر کیا کرنی ہے۔ تو وہ پوچھنے آئی تو حضور بھی پیچھے آ گئے۔
تو سیدہ کا بدن بخار سے تپ رہا تھا. عرض گزار ہوئی حضور مجھے لگتا ہے یہ بخار جان لیوا ثابت ہوگا. میں نے چادر اس لیے منگوائی ہے کہ اس چادر سے مجھے کفن دیا جائے. اندھیروں میں بیٹھ کے عقیدے نہ گھڑا کریں, عقیدے وہی رکھا کریں جو نبی کے گھر والوں کے. سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کا عقیدہ یہ ہے حضور کے بدن سے چھوئی ہوئی چادر کفن کو مل جائے تو بخشش کی ضمانت ہے. تو کہا حضور میں نے چادر اس لیے منگوائی ہے کہ اس چادر سے مجھے کفن دیا جائے. تو یہ بات سن کر حضور کی آنکھیں نمناک ہو گئی اور حضور نے فرمایا خدیجہ تو نے چادر مانگی ہے, لو اردت جلدی لا آتیتک, اگر تو میری جلد بھی مانگتی وہ بھی اتار کے دے دیتا. کوئی اس کی مثال تو لاؤ, زمانے میں اس کی مثال نہیں ملے. مائے نی میں کنوں آکھاں درد بچھوڑ دا حال نی, مائے نی میں کنوں آکھاں درد بچھوڑ